السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم۔ میں آپ کا دوست سلمان۔ گزشتہ 2 ویڈیوز میں امامت جیسے اہم منصب کے حوالے سے 2 موضوعات یعنی امام صاحب اور ان کا کردار و گفتار، امام صاحب اور درس و بیان پر کچھ بہترین پھول پیش کیے گئے تھے۔ اب اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو میں ہم مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار پر بات کریں گے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ پیارے امام صاحبان، یاد رکھیے کہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھانے کے بعد آپ کا سب سے اہم اور بڑا مقصد مسجد کی آباد کاری ہونا چاہیے، اور مسجد کی آباد کاری نمازیوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کہ اپنے درس و بیان اور مقالات میں نماز کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اسلامی بھائی جو ایک جامع مسجد میں امامت و خطابت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ فجر میں بمشکل 1 صف ہوتی تھی، جبکہ دیگر نمازوں میں 1 سے 1.5 صف تک نمازی ہوتے تھے۔ الحمدللہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں جہاں جہاں بیان کا موقع ملا، نماز کو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکمیل کے طور پر بیان کیا، اسلامی بھائیوں کو نماز باجماعت کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں فجر کے نمازی 3 سے 4 صفوں تک ہونے لگے، اور عام نمازوں میں بھی 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ امام صاحب کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ علاقے میں دینی شعور بیدار کرنے کی تدبیریں کریں، اور عملی طور پر بھی لوگوں میں شوق و جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اگر ائمہ مساجد چاہیں تو اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے علاقے میں دینی ہلچل پیدا کر سکتے ہیں، گلی محلے میں کھلم کھلا ہونے والے گناہوں کو روک سکتے ہیں، وہ بچوں کو اپنی اولاد کے درجے میں رکھ کر شفقت کا معاملہ کریں، نوجوانوں کو بھائی سمجھ کر نرمی اور خیر خواہی کا پہلو اپنائیں، اور بوڑھوں اور بزرگوں کو باپ کا درجہ دیتے ہوئے ان کا اکرام کریں۔ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ امامت کو محض نوکری کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ ایک اہم دینی ذمہ داری ہے۔ ملنساری اور ہمدردانہ رویے کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں۔ جس شخص پر امامت کی ذمہ داری عائد ہو، اسے چاہیے کہ اسے پوری اہمیت دے، حسب استطاعت اس کا حق ادا کرے، تو یقیناً اس کے لیے اس میں اجر عظیم ہے۔ مقتدیوں کی انفرادی اور اجتماعی حالات کا خیال رکھے، انہیں پریشانی اور مشکل میں نہ ڈالے، انہیں اپنی طرف راغب کرے، متنفر نہ کرے۔ نماز پڑھانے کا انداز بھی نمازیوں کو قریب لانے یا متنفر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور اسلاف امت کے ملفوظات سے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ امامت میں کیا انداز ہونا چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ نمازیوں کی طبیعت، صحت اور عمر کا لازمی لحاظ رکھے۔ اگر کوئی ضعیف یا بیمار نماز میں شامل ہو تو نماز کو کچھ مختصر کرے، یعنی قراءت کم کرے۔ اگر کسی نمازی کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا دشوار ہو تو قاعدے میں تشہد اور درود شریف وغیرہ بہت زیادہ آہستہ رفتار سے نہ پڑھے، بلکہ کچھ ایسے جلدی پڑھے کہ تلفظ بھی درست ادا ہو جائیں اور نمازی کو زیادہ دیر بیٹھنے کی دشواری بھی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور ضعیف العمر بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جیسے چاہے نماز کو لمبا کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ ان میں ضعیف، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ نماز میں تخفیف سے مراد ایسی نماز ہے جو مختصر بھی ہو اور اس کے ارکان، واجبات اور سنن مکمل بھی ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نماز کے ارکان ہی پورے ادا نہ ہوں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہلکی نماز یعنی تخفیف سے یہ مراد نہیں کہ سنتیں چھوڑ دے یا اچھی طرح ادا نہ کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز کے ارکان دراز نہ کرے، بقدر کفایت ادا کرے، جیسے رکوع، سجدے کی تسبیحات 3 بار پڑھے۔ الغرض
امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی طبیعت اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے مکمل اور صحیح نماز پڑھائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر مکمل عمل بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے اور پڑھانے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔